زیادہ تر لوگ دین کے معاملے میں خود کو صرف باہر سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اندر سے نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عبادتیں جسمانی ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف باہر سے بدلنا کافی ہوتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ عبادتیں روحانی ہوتی ہیں۔ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں آپ کو جائے نماز پر کھڑا نہیں کرتی، آپ کا دل کرتا ہے۔ جب آپ سالوں سے رکھے ہوئے دھول میں لپٹے قرآن کی طرف نظر کرتے ہیں اور پھر جب اس دھول کو صاف کر کے قرآن کو پکڑتے ہیں تو اس قرآن کو آپ کے ہاتھ نہیں، اسے آپ کا دل تھامتا ہے۔ ایمان ہمارے اندر سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی باہر دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم تب تک عبادت نہیں کر سکتا جب تک روح عبادت گزار نہیں بن جاتی۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دیں اب کہ اللہ توفیق نہیں دیتا، اور یہ سوچیں کہ کیا آپ توفیق مانگتے ہیں۔ جیسے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ صرف اپنی طاقتوں کے ساتھ آپ کے حالات کو اچھے سے برا یا برے سے اچھا نہیں کرتا۔ اللہ صرف اپنی حکمتوں کے ساتھ آپ کی سختیوں کو آسانیوں میں یا آپ کی آسانیوں کو سختیوں میں نہیں بدلتا۔ آپ کو سب سے پہلے خود ہی خود کو بدلنا پڑتا ہے، پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے آپ پر بندشیں نہیں لگائیں۔ اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے خود مختاری بخشی ہے کہ آپ جو چاہیں اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر آپ ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے تو پھر ان کے برے نتیجے پر بھی اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اگلی 4 نمازوں کی توفیق تبھی ملے گی نا جب پہلے ایک نماز پڑھی ہوگی۔ قرآن تبھی کچھ سمجھ میں آئے گا جب روز اسے پڑھنے کی کوشش ہوگی۔ نیتیں عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ آپ ایک نماز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کے لیے بلا لے، پھر اللہ واقعی آپ کو اگلی نمازوں کی طاقت دے دے گا۔ آپ قرآن کی صرف ایک آیت روز اس نیت سے پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے ذریعے میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، تو پھر آپ کو نہ صرف اللہ کی باتیں نظر آنے لگیں گی بلکہ سمجھ بھی آنے لگیں گی۔ یہ جو دل ہے نا، عبادتوں کے سارے معاملات اس دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ تو پھر محسوس کریں کہ یہ دل آپ سے کیا کہتا ہے۔ کیا یہ واقعی ہدایت مانگتا ہے؟